أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فأقذفيه في اليم ويلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله ورجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ولبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واستعنتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق اللہ العظیم. اور ہم تو اور دفعہ بھی اس سے قبل تمہاری درخواست کے بغیر ہی ہم تم پر جو ہے احسان کر چکے ہیں. ہم نے تمہاری بات تمہاری ماں کو وہ بات الہام سے بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جلادوں سے بچانے کے لیے ایک صندوق میں رکھ دو، پھر صندوق کو دریا میں پھینک دو اور دریا اس کو جو ہے کنارے تک لے آئے گا. اس کو ایک ایسا شخص جو ہے اس صندوق کو لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. پھر جب صندوق پکڑا گیا میں نے تمہارے چہرے پر اپنی طرف سے ایک ایسی محبت ڈال دی جو بھی تم کو دیکھے اسے پیار کرتا تاکہ تم میری خاص نگرانی میں پرورش پاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے تمہاری بہن تمہاری تلاش میں فرعون کے گھر کے پاس چلتی ہوئی آئی، پھر تم کو دیکھ کر اجمی بھر کہنے لگی تم کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے، کیا تم لوگوں کو ایسے گھر والوں کو بتا نہ دوں جو اس کو دودھ پلائیں گے؟ تو ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ رہے. پھر تم نے غلطی سے ایک قبطی آدمی کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی. ہم نے تم کو خوب محنتوں میں ڈالا. پھر تم مدین پہنچے، مدین والوں میں کئی سال رہے. پھر خاص وقت پر جو میرے علم میں تمہاری نبوت اور ہم کلامی کے لیے مقدر تھا تم یہاں آ گئے موسیٰ. میں نے تم کو چن لیا. اب تم تمہارے بھائی دونوں یہ نشانہ لے کر جو ہے فرعون کے پاس جاؤ، یہ میری اور میری یاد میں لگے رہو. اب دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت حد سے نکل چکا ہے. اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے. تو یہ جو ہے یہاں سے لے کے 130 صفحے جو ہے اس کی تفصیلات. تو قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن نے ایک جگہ واقعی چھوٹا سا مختصر بیان کیا، ایک جگہ تفصیل سے بیان کیا. پھر قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیان کیا تھا. تو یہ حدیث کی بہت ساری روایتیں بیان کی انہوں، یہ سب باتیں حدیث میں آئی ہیں جو واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو یہاں جو ہے ایک آیت آتی ہے وہ فتناک، ہم نے تم کو فتنے میں یعنی آزمائش کیا، ہم نے تم کو فتونن بہت زیادہ ہم نے تم کو جو ہے جانچا. تو حدیث فتونن فتناک فتونن، ہم نے آپ کو کئی آزمائش بار بار آزمائش کی، آپ کو مبتلا آزمائش کیا بار بار. تو پوری تفصیل سنن نسائی کی حدیث کے اندر ایک طویل حدیث جو ابن عباس سے آئی وہ یہ ہے. تو یہ ایک آزمائش یہ بھی اس طرح سے پورا واقعہ ہونے تک آزمائش کر کے کون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. تو علامہ ابن کثیر جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور ان کی تفسیر بھی ہے، تو انہوں نے بھی اس روایت کی تائید کی ہے. تو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے سے بیان کیا ہوا واقعہ ہے. تو حدیث فتون کے نام سے حدیثی کتابوں میں ہے.
وفتنا کا فتونا، ہم نے اس میں تم کو بہت بار آزمائش کیا. تو حدیث کے راوی قاسم بن ایوب فرماتے ہیں مجھے سعید بن جبیر نے خبر دی کہ میں نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر پوچھی. سعید بن جبیر تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے کہ فتنا کا فتونا، ہم نے تم کو بار بار آزمایا، تو اس میں فتون کے معنی کیا ہے، یہ آزمائش کیا ہے ان کی؟ تو ابن عباس نے کہا کہ بہت بڑا واقعہ ہے، اب بول سکتا نہیں، تم کل صبح آ جاؤ. کون؟ سعید بن جبیر کو بولے، ان کے شاگرد تھے. تم کل صبح آئے تو بولتا ہوں اس کا بعد. تو پھر یہ صبح چلے گئے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو، ایک روز فرعون اس کے ہمنشینوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان کی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا کریں گے. تو بیٹھے تھے اس کے دربار کے. ہاں ایسا تو ہے، تو وہ اس کے منتظر ہیں. تو بنی اسرائیل وہاں تھے، بنی اسرائیل غلام بنا کے رکھا تھا نا، تو ان میں نبی بنا بادشاہ بنا کچھ بھی نہیں، غلام بن کوئی نا. کیسا ان کا حال؟ یہ لوگ جو ہیں بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے کوئی نبی تو پیدا تھے، کون؟ یوسف علیہ السلام میں بادشاہ بھی تھے انہوں، اس کے بعد لیکن غلام تو غلام ہی تھے لوگ ہیں. لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی جو ہے یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں. جب ان کی وفات ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اس کے برابر نہیں ہے. تو فرعون نے سنا کہ جو ہے ایسے بادشاہ بنی اسرائیل میں بادشاہ پیدا ہونے اور وہ جو ہے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کریں گے. تو یوسف علیہ السلام تو کہاں آزاد کرے؟ نہیں کرے نا. کیا کرنا چاہیے؟ تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اب کوئی بنی اسرائیل یہاں چاہیے، ان کے اندر سے کوئی آدمی پیدا ہوا، نبی پیدا ہوا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب پورے اس کے بادشاہ کے درباری لوگ بولے نہیں، کیا نہ کرنا، بنی اسرائیل لڑکا اس کو قتل کرو. بس تب شروع کرے نا قتل کرنا. جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے لڑکیوں کو بیگار میں رکھ لینا. ارے پھر کیسا مرد ہے تو مرد بھی، عورتیں کتنا کام کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں. تو سب جنے بولے ارے ایسا کیسا، سب مردی ختم ہو گئے تو کیوں کرنا آگے؟ ایسا کرو 1 سال مارو 1 سال چھوڑو. 1 سال قتل کرنے کا 1 سال نہیں قتل کرنے کا، ایسا بنا چھوڑو قانونی. 1 سال میں پیدا چھوڑ دیا جائے، 2 سال میں پیدا قتل کر دیا جائے. تو جو ہے اس کے بعد نوجوان مرد بھی رہیں گے اور دونوں بھی رہیں گے مرضی. تو موسیٰ علیہ السلام اس سال پر جب کہ بچوں کو زندہ چھوڑنے کا سال نہیں تھا، وہ قتل کرنے کا سال تھا، اس سال ہی پیدا ہوا. تو حمل بھی ٹھہرا اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی ماں پر رنج آ گیا. تو یہ پہلی آزمائش. کہا کہ ابن عباس نے کہا کہ ابن جبیر یہ پہلی آزمائش ہے، دیکھو کیا کرنا ان کی اماں. تو اللہ کی طرف سے وہی آئی، وہی کہ میں نے دل میں بات ڈالنا، جاؤ اس کو صدقہ میں ڈالو، ڈال کے چھوڑ دو. اور بڑے کیسا کیا ہے، اللہ طرف سے بات معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اس کی انسان کی بات نہیں ہے، کوئی ضروری طور پر اللہ طرف سے ہو رہا ہے، بلکہ ڈال کے چھوڑ دیے. تابوت تو یہاں آتا ہوئی فی الیم، پہلے اس میں ڈالو، رغزی فی التابوت، صندوق پر ڈالو اور اس کو جو ہے سمندر میں چھوڑ دو. سمندر دریا نیل. فیلقل ساحم یم، اور وہ جو ہے دریا اس کو لے جا کے یم دریا کو بولتے ہیں، سمندر کو بولتے ہیں، تو لے جا کے کنارے لگا پڑا. تو یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان دونوں بیٹھے تھے، ارے کیا ایسا کیسا آ رہا ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، تو کما والے بھیجے. کما والے دیکھے کیا آتی اندر رہتے ہو پیسے لیے تو کیا آتی بولیں گے نا، کیا کھولیں گے نا کو خیال آ جا رہا دیکھو. وہ بولے تو دونوں کام کرنے والی جا کے دیکھے کھولیں گے نا کو کیا آتی چیک کریں گے، بادشاہ کی بیوی بادشاہ کر لے جا کھول لے. وہاں کھولتے ہی جو اللہ تعالیٰ کہیں کہ القیت اللہ کہتے محبت منی، محبت لفظ پیش نہیں زبر سے، محبت کہتے ہیں، محبت زندہ باد لفظ زبر سے ہے. محبت مودت، محبت کر کے. جب لفظ قرآن میں اتنا آیا تو کم سے کم تو صحیح بولنا چاہیے، نہیں دوسری جگہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈال دی کہ ایک دم سب کو کوئی بھی دیکھتا ان کو پیار کرتا تھا. تو انہیں بولی ہم کو بچہ نہیں، چلو یہ بچہ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر انہوں نے دیکھا وہاں سے کیا اس کے دل میں نہیں تھا نا، تیری آنکھ میری آنکھ ٹھنڈک نہیں ہے. اگر بلا اگر وہ کہتا تو اس کو ایمان کی توفیق ہوتی تھی. یہ تو کہتی بات. فرعون کہتا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک بلا تو اس کی ایمان کی توفیق نہیں بلا. تو یہ
तबूत रख की पहली आजमाइश हुई। फिर उसके बाद जो है क्या है, तो दूसरी आजमाइश। इब्न अब्बास ने कहा ए इब्न जुबैर ये दूसरी आजमाइश है। तो वो सब गए थे वहाँ, जाको घर में, कहाँ है बच्चा, किधर क्या है, कहाँ बच्चा, सब सुबह फिर को छुड़ाने लग जाने वाले, कौन बच्चा बचा काट को फेंक छोड़ने, बस ये कर रहे थे। इनके घर गए थे, कहता किनो भेज छोड़े दे, ये देखो बच्चा डाल के छोड़े थे। ये दूसरी आजमाइश है। तो उसके बाद जो है वो बच्चा दूध नहीं पी रहा है, क्या प्रॉब्लम हुआ, बच्चा तो रख ली नहीं, फिर उनकी बच्चा दूध नहीं पी रहा, क्या करना है, जाओ ढूंढो कौन सी औरत मिलती, देखो कौन सी औरत दूध लेने तैयार है। तो इन यहाँ मूसा अलैहि सलाम की माँ को बेचैनी हुई, डाली तो डाल दी, मैं क्या हुआ कि क्या ना, शैतान दिल में डालने गया, कैसी दीवानी है, कैसा डाली तू, क्या है, ऐसा वैसा करके। पता बच्चे को जो है क्या आती भी, समंदर में डूब गया होगा, वो होगा है ना, क्या ज़रा वजनी चीज़ डूबती नहीं, तो वो डूब गया होगा, क्या होगा, सब मछलियाँ खा रहे होंगे, ये खा रहे होंगे, ऐसे परेशानी। तो यहाँ है उनका दिल बिल्कुल इसमें। क्या करना चाहिए, तो भान बोले चुप चुप जाके देख क्या है, किधर है। तो बाहर जाके देखे तो वो चला, तो ये बच्चा किसका दूध नहीं पी रहा है, बच्चा ये चल रहा सब। एक बच्चा ली बादशाह उन्होंने, उसका दूध नहीं पी रहा है, सब बोले बहुत जना बादशाह बोले, तो बहुत लोग आते ना, लौंडी गुलाम सब जने गाँव में वो चलते हैं, बच्चा है क्या, उनको आ गए, बहुत अच्छा खूबसूरत बच्चा आ गए, इसका दूध नहीं पी रहा है, वो तलाश कर रहे हैं। नीचू मालूम नहीं सरकार जाको ऐसा क्या नहीं, घर वाले बोलने क्या मैं अपना को बोलना नहीं, फिर हमारे भान के बच्चा को बोलने की वजह नहीं, तो बाद में जब चलो पकड़ लेंगे बादशाह के पास ले, उसके पास बादशाह भी बस ऐसा देखो इन्होंने बोल रहे, देखो हूँ एक घर वाले हैं, उनका दूध पीगा बच्चा, बुला ले एकदम चाहती दूध, एकदम खुश हो गए, यहाँ चलना तुम्हें, अब यहाँ चलना है, नहीं मैं नहीं रहती, अभी मेरे दूसरे बच्चे हैं, मैं कैसा रहूँ। मुश्किल से जो है उन्होंने, अच्छा तुम्हें लेके जाना, फिर वो लाद को दिखाते जाना बच्चे को, और दूध छुड़ाते ला के छोड़ देना। अच्छा किसी खिदमत है, देख रहे अपने बच्चों को दूध पिला के तनख्वाह ले रहे हैं। तो यहाँ एक पॉइंट लिखो, तो ये इस वाक़यात के अंदर जो है इल्मी और अमली बहुत सारे। तो इस तरह जो आदमी कोई बना रहा है, ये बना तामीर कर रहे हैं लोग, जो मेमार हैं, अगर उतना कीमत भी ले रहे हैं, लेकिन ये करेंगे ये जिससे अल्लाह के बंदों को फ़ायदा होगा, जो काम कर रहे हैं तामीर का काम है, या कोई भी काम करते हुए लोगों के लिए काम करते करेंगे, इससे अल्लाह के बंदों को फ़ायदा होगा, तो और उसको स्वाद भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, स्वाद मिलेगा। तनख्वाह तो करते रहता काम नहीं, इससे अल्लाह के बंदों को फ़ायदा होता है। मस्जिद ही है, या कोई घर बनाया जा रहा है, कोई तामीर की जा रही थी, पुल बनाया जा रहा है, सड़क बनाया, ये ख्याल करेंगे कि जो है इससे अल्लाह के बंदों को फ़ायदा करने की तुम्हारी नीयत रही, तो तुमको तनख्वाह के अलावा अल्लाह ताला स्वाद भी देंगे। यहाँ देखो बच्चे को दूध भी पिला रहे, तनख्वाह मिल रही। ये तीसरी आजमाइश थी, यानी बच्चा दूध पीने की। तो उसके बाद जो है जब मूसा अलैहि सलाम ज़रा हो गए, तो दूध छुड़ाए, मतलब छोड़ के ना दूध छुड़ाते फ़ौरन लेकर आए वहाँ से। तो बोले कि बच्चा आ रहा है, बच्चे का इस्तकबाल करो, सब जने, बच्चा खैर करने लिखा है, मैं अगर बोल करते सब जने तोहफे ये वो दुनिया भर के लेकर आए। बादशाह के बीवी बोली कि तो क्या होना है, मलिका बोली तो सब दुनिया भर के तोहफे आए, वो आए, उनकी अम्मा ला कुछ छोड़ रहे, छोटे बच्चे को गोद में इन्होंने लिए, उन्होंने लिए जाको, फिर उनको छोड़ ले, फिर दाढ़ी पकड़ दो दूसरे, और वो उसकी दिमाग वो है बनी चल बच्चा मुझे जो है ख़त्म करने वाला है, उसके लिए से मेरी तो नहीं, बच्चे कतल कर छोड़ दो। मैं बोला नहीं ऐसा कैसा, बच्चा नादान छोटा बच्चा 2-3 साल का बच्चा, उससे क्या शेवर रहता है, क्या रहता है, ये रहता है। यहाँ ऐसा लिखा मूसा अलैहि सलाम ने दाढ़ी पकड़ कर ज़मीन पर झुकाया, ऐसा है, दाढ़ी पकड़ के मारे, उसके कल्ले मारे, वो है नहीं क्या करना था। वो बोले अच्छा अंगार के 2 ये मंगाओ, शोले मंगाओ, 2 अंगारे मंगाओ, 2 मोती मंगाओ, रख दो, देखिए क्या करता बच्चा, वो छोटा बच्चा वो। लेकिन बच्चे को अल्लाह ताला नबी बनाना था, तो वो जो है वो दोनों अंगार इधर रखे थे, वो रखे थे, जाते जाते जो है वो मोती लेने जा रहे थे, इब्राहीम सलाम हाथ पकड़ लेकर अंगार उड़ा दे, वो दोनों अंगार देखते फिर गड़बड़ा पड़ को निकालना जाओ, लेकिन जब मुँह लेके छोड़े थे जब तक
پھر انہوں نے دیکھا ارے بچہ انگار لیا نا کر اسے، پھر بھی انسان تھا اتنا چھوٹا بچہ انگار دونوں انگار کے لے لیا کر، تو ایک دم نکال رہا تھا لیکن ایک منہ میں لے چھوڑے تھے، منہ میں لے تو وہ جلدی نکال کر تو منہ زبان جل گئی تھی، اس لیے زبان میں لکنت تھی انہیں. یہ ایک آزمائش. تو کتنے آزمائش ہے بتا رہے ہیں نا، حدیث آزمائش، حدیث الفتون کا تھا نا، اس لیے سب آزمائش کیا کہے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے فتون، چوتھا فتون یہ ہوا. اس کے بعد اب جو ہے جب ہم بادشاہ کے اس میں اندر پل رہے ہیں، لتسنا عینی، اللہ تعالیٰ میری نگرانی میں تو پل رہا ہے، ان کی فرعون کیا کرتا ہے؟ بظاہر تو فرعون کی نگرانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگرانی پہ پل رہے ہیں، ایسا کیسا ہوتا دیکھ رہے ہیں. بولی تسنا علی عینی، تم میری نگاہوں کے درمیان اصل میں تم کو پرورش ہو رہی تھی تاکہ پرورش پارے میری نگاہوں کے اندر. فرعون کے دربار میں ہے، فرعون کے اتنے انتظامات، بادشاہ کے بچہ کا تو کہتا وہ لیے سو بچہ، اس کی بہت آؤ، اس کی چاہوں کے ساتھ اس کو پالا جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے جوان ہو گئے، جوان ہو کے جو ہے سب جا رہے تھے، راستے میں دیکھے تو کیا ہے یہ جو قبطی لوگ، بادشاہ قبطی تھا نا، قبطی قوم تھا وہ، اور انہوں جو ہے اسرائیلی تھے. معلوم نہیں اسرائیلی کیا، معلوم نہیں تھا، کہاں کتی بچہ آ گیا اور سمجھ لے بیٹھے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں اسرائیلی ہوں. تو جو ہے وہ یہ کیا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، قبطی آدمی اسرائیلی آدمی. اسرائیلی آدمی بلایا تو گئے نا، کیا ہے سمجھا ہے تو، لیکن وہ جو قبطی آدمی ظلم کر رہا تھا، بظاہر کیا کر رہا تھا، بہرحال اس کو تھپڑ مارتے مار کو چھڑا، اور بڑے کیا ہونا ایسا. تو دوسری جگہ آتا ہے کہ جو ہے مارنے کے بعد جو ہے پریشان ہو گئے، یہ حضا میں بھی شیطان کمل والا میرے ہاتھ سے، بغیر کسی ارادے کے سے خطا ہے جو ہے، یہ خطا کسی ہوا ہے، مدن نہیں ہوا، بھول چک تھا نا، بھول چک سے ہو گیا. تو اس کو جو ہے بہرحال گناہ نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے سزا نہیں دی جا سکتی. ایسے کسی تیر مارتے کسی پہ لگ گیا تھا نا، جانور کو مارا تیر، تیر جا کے ادھر لگ گیا. فائرنگ کیا، وہی فائرنگ کسی شکار کو گیا تھا، شکار کے بجے ادھر لگ گئی. تو یہ جو ہے اس قتل کو جو ہے گرفت نہیں کیا جائے گا، اس کا کچھ کفارہ دینا پڑے گا، یہ اور بات، کفارہ دینا پڑے گا وہ الگ بات ہے. تو پریشان ہے کیا کرنا، جن ایسا غمگین رہے، اللہ سے معاف کرتا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن دل میں ان کی ایسا ہونا میرے ہاتھ سے نہیں ہونا تھا وہ. اور دوسرے دن جائے تو وہ آدمی جو ان کا اسرائیلی آدمی تھا اور جھگڑا دوسرے آدمی اور پکارنا شروع کرا، دیکھیے کیا ہوا، ایسا ہے نا، انہیں ایسا ہے. یہ ایک آزمائش ان کی. انہیں جو ہے وہاں سے اور بلائے بعد وہاں سے دیکھے، وہاں سے دونوں کو دیکھے، وہاں سے انہیں جو ہے کیا کرا وہاں سے، اور اسے کیا لگا روز روز کے مارے. مجھے سمجھا مجھے مارتے ہیں کیا کرو، اسرائیلی آدمی سمجھا کل اسے مارے آج مجھے مارتے ہیں کیا، بچ پڑا کھلا، کل تو ایک آدمی کو مارے ہیں آج مجھے مارتے ہیں، میری جان لے دیں گے، ایک دم راز کھل گیا. تو اسرائیلی آدمی سے راز کھلا. وہ قبطی آدمی ہوئے، خود آدمی معلوم ہوا تو اسے، ہاں کل مارے والے انہوں چاہیے روز جا بادشاہ کو سب بول دیا. پورے اس میں آ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے تھے کون قاتل ہے، کون چلا تھا. تو انہیں جا کوئی اسرائیلی آدمی پھانڈا پھٹ گیا، ارے ایسا ہوا، کیا کرنا. پھر جو ہے ایک ایمان والا جلدی آ کے بولا تم جلدی جاؤ، تم سب تلاش کر رہے ہیں، اب تمہیں فلاں یہ راستہ، یہ تو وہ راستے سے آ رہی تھی، میں ایک اندر کا کورکوں سے رکھوں گا، یہ راستے جاگ پڑو. یہ ایک آزمائش ہے. تو جا کیا کرنا، راستہ معلوم نہیں، کیا نہیں، گھر میں بھی چہتا پلے تھے، کیا دیکھتے، چلنا پھرنا بھی نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے نکلے. تو جو ہے جا کے مدین کے راستے پر اللہ تعالیٰ ڈال دیا. ربی، اللہ تو مجھے جہاں لے جا رہا ہے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ الغفور الرحیم. پھر جو ہے نے کہا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ربی انی لما انزلت من خیر الی من خیر فقیر. اے اللہ، جاتے وہ دعا کر رہے ہیں، اللہ میں جو بھی میں تو نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، فقیر نہیں، میں محتاج ہوں. یہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ نے راستہ ہی دوسرا بدلا دیا، وہ مدین راستہ چلے گئے. جا کے بعد دیکھے تو وہاں کنواں تھا، کنویں پر بہت سے لوگ پانی پلا رہے تھے. تو دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے اٹھے رہی تھی کہ کیا ایسا کہ نہیں کون نہیں، بچہ کچا پانی پیتے ہیں، ہم کو تو ایسی طاقت نہیں ہے، اتنے لوگوں سے کیا، سب مرد آتے ہیں. ذرا جھٹ نے جا کو جھٹ پانی کھا کے
لاکھوں پیج پڑے ہوں گے. باپ پوچھے ارے کیا تم روز دیر کے آنے والے آج تو جلدی آ گئے, کیا بات ہے؟ نہیں, کوئی ایک مسافر آیا تھا, وہ جو ہے جلدی ہم کو پلا کے بھیجیا, ایسا طاقتور آدمی دکھاؤ. نہیں ہوتا احسان کہ اس کو بلا لے, وہ احسان کرے سوال ہمیں احسان پھڑیں گے. احسان پھیرنے کے لیے جا بولے کہ ہمارے ابا تجھ کو بلا رہے تم کو اجر دینے کے لیے, کیا تم تمہارا بدلہ دینے کے لیے. تو جو ہے بلا لے کے گئے, تو وہاں سے جو ہے ایک بیٹی بولتی ہے ابا یہ بہت امانتدار اور طاقتور ہے, اس کو مزدور رکھ لیجیے. تجھے کیسا معلوم امانتدار ہے؟ نہیں, انہیں میری نگاہ اٹھا کے دیکھا نہیں مجھے, اور جب میں جا کے بولی تو جو انہیں بولا کہ میں آتا ہوں لیکن تم میرے پیچھے رہنا, میرے سامنے ہی رہنا. بولا کیسے انبیاء کرام کے اخلاق کیسے ہوتے, تم میرے پیچھے سے راستہ بتاؤ, سامنے میرے مت آؤ. پھر جو ہے طاقتور کیسا کہ جو ہے لوگ کتنا مشکل سے یہ کرتے تھے, ڈول کھینچنے ایک دم جھٹ 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 ڈول کھینچ کے ہم کو پانی پلائے. تو انہوں نے بولے کہ اچھا, تو بعد میں ان کو بولے کہ تم دیکھو, میں واقعہ سنا ہے ایسا, سورہ قصص کر گیا نا یہ قصہ, سورہ قصص میں یہ قصہ ہے, سورہ شورا, سورہ نمل, سورہ قصص میں تفصیل سے واقعہ ہے. تو انہوں جو ہے ایسا تمہیں بولے کہ اب تم وہاں کہاں فرعون کا جو علاقہ الگ ہے, یہ دوسرا ہی ملک ہے, تم بے فکر رہو. کیا بھی نہیں, آتش نے بولو یہ ہمارا علاقہ یہ الگ ہے اور اس کا حکومت کا سرحد الگ ہے, تم بے فکر رہو, یہاں رہو. تم اگر میں یہ کرتا ہوں کہ تم اگر چاہتے ہو تو جو ہے ہماری بچی تم کو نکاح کر دوں گا, مگر تم جو ہے 8 سال یہاں جو ہے اس کا مہر, 8 سال جو ہے ہماری بکریاں چرانا. ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, یہ بوڑھے ہو گئے تھے. ایسا ہے تو اچھا 10 سال کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. موسیٰ علیہ السلام جو 10 سال تک جو ہے ان کی بکریاں چراتے رہے. پھر جو ہے بولے کہ اب 10 سال ہو گئے بھائی, تم لے جاؤ تمہاری بیوی لے جاؤ, تو شاگیچہ دیکھو, تم جاؤ, تم کہاں جاتے جاؤ. تو راستے میں جو ہے واقعہ پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے درد ذیل شروع ہوتا ہے بیوی کو, سردی, اندھیری رات, ہاں کیا کرنا, پریشان کہ وہاں جو کوہ طور پر جو ہے اللہ کی تجلی ہوئی, تم نے سمجھے کہ آگ ہے, ٹھہرو تم یہاں ٹھہرو, میں جاؤں آگ لے کر آتا. تو یہ دیکھیے اللہ کی جو ہے دین کا. موسیٰ سے پوچھے کوئی سوال, آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے, پیغمبری مل گئی. انشاءاللہ کل پڑھیں. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.